دوستوں اور بزرگوں توجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کس نے دیا ہے؟ بس ایک حدیث اور پر تقریر ختم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کتنے ہیں؟ امام غزالی سے پوچھو۔ 505 ہجری میں وصال فرمایا، 1000 سال پہلے۔ وہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے نبی کو کائنات کا مالک بنا دیا۔ اس زمانے میں بریلی تھا، اعلیٰ حضرت ہوئے تھے، امام غزالی، ان پر بھی فتویٰ لگاؤ نا، پتا چلے تو میں ذرا۔ لحوم الاولیاء مسمومۃ، یہ سب یاد کر لو، اولیاء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی مخالفت کرو گے کہیں نہ کہیں پکڑے جاؤ، اور جن کے غلاموں کی مخالفت بے ادبی کریں پکڑے جائیں، تو جو آقا کے بارے میں غلط بات کریں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بس ایک حدیث اور، حالانکہ مضمون اتنا ہے ختم نہ ہو، ایک حدیث اور۔ میرے نبی کو اختیار اللہ نے دیا، اللہ نے دیا۔ کتنا دیا؟ بیمار آتے ہیں مدینہ منورہ سے، جو لوگ دور رہتے تھے نا، دور دیہاتوں میں، انہوں نے خادم رکھ لیے تھے۔ کنز العمال میں روایت موجود ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ خادموں کو سارا دن سونا ہے، تم نے رات جاگنا ہے، آدھی رات کے بعد تم کو مدینہ پہنچنے میں ٹائم لگے گا، فجر میں تم نے مدینہ پہنچ جانا ہے۔ برتن میں پانی لینا ہے، جب نبی مسجد سے نکلے وہ برتن آگے کرنا، نبی کی عادت اس میں انگلیاں گھما دیتے، وہ پانی لا کے دینا، ہم نے اسی سے ناشتہ کرنا ہے۔ بٹیرے جن کو آپ کہتے ہیں نا رئیس لوگ، زمیندار، انہوں نے مناسب رکھے ہوئے کہ پانی وہ لینا ہے جس میں نبی کی انگلیاں گھوم گئی۔ آج کل بھی رواج تھا، اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ دیہاتوں میں میں نے دیکھا، چھوٹے علاقوں میں مسجد کے بعد بچیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، جب نمازی نکلتے ہیں کوئی ہاتھ پھیر دیتا ہے، کوئی دعا۔ یہ کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے؟ مدینہ منورہ کی عورتیں اپنی بچیوں کو کہتی تھی چھوٹے بہن بھائیوں کو گود میں اٹھاؤ، ذرا مسجد نبی کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اللہ کا نبی نکلے گا، کسی پہ ہاتھ پھیرتے تھے، جس پر ہاتھ پھیر دیتے تھے ماں سمجھتی تھی جنت مل گئی۔ مشکات میں روایت موجود، حضرت ابو ہریرہ، نام تھا عبد الرحمن، کسی کو یاد نہیں، ابو ہریرہ، میرے نبی نے ان کو نام دیا، دنیا میں وہی مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور میرا شوق ہے آپ جو کہیں وہ مجھے یاد ہو، آپ جو کہیں وہ مجھے، لیکن مجھے نسیان، بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے، بات بھول جاتا ہوں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جا ریواڑی کا سون حلوہ کھا، کوئی مکھن شکھن لے کر کوئی لسی بنا، کوئی جناب کی، کوئی تازہ ہے دودھ وغیرہ زیادہ پیا کر، یا کچھ گھی استعمال کر، خشکی ہو گئی ہے ذرا خشکی دور ہوگی، حافظہ ٹھیک ہو جائے گا، بادام شرام نہیں۔ فرمایا او ستردا کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا۔ کیا پھیلاؤ؟ اونچی۔ اس وقت کتنے بیٹھے ہیں جن کے پاس چادر ہے؟ جھولی چھوٹی ہوگی تو پھر ملے گا بھی تھوڑا۔ یہ سنت ہے میرے نبی کی، اوڑھنے کے بھی کام آئے، بچھانے کے بھی کام آئے، عادت بنا لو پھیلانے کے بھی کام آئے گی۔ چادر پھیلاؤ، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو لب بھی کہتے ہیں، لام اور پے، لب، اوک بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ بوک بھی، اس طرح ڈالنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بظاہر کچھ نظر آتا، صحابی کہہ رہے ہیں حضور اس طرح ڈال رہے ہیں چادر میں، کچھ نظر آتا، فرمایا اس چادر کو اکٹھا کر کے سینے سے لگا لیں۔ ڈاکٹر کوئی حکیم بیٹھا ہو کہے گا جی دماغ سے تعلق ہے یاداشت کا، چادر کو سینے سے لگانے پر دماغ کا کیا تعلق؟ ان کی سوچ، فرمایا سینے سے لگا لے۔
وہ صحابی تھے. کون تھے؟ ان کو پتا تھا دیتا اللہ ہی ہے دلواتے. انہوں نے اٹھا کے سینے سے لگائی. حضرت ابو ہریرہ کا بیان سنو, کہتے ماں نسیت قط, میں اس کے بعد کبھی کچھ بھولا ہی نہیں. میں جو پرانی بھولی ہوئی باتیں تھی وہ بھی یاد آ گئی. اختیار ہے یا نہیں؟ حافظہ دے رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے طاقت دی ہے یا نہیں؟ تو جب نبی کو اللہ نے طاقت دی ہے تو ہم اہل سنت و جماعت مانتے. آخری بات آخری ہے, جملہ آخری نہیں. لوگ کہیں گے عراق میں یہودی آ گئے, افغانستان میں یہودی آ گئے, بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا, نبی ولی کچھ کر سکتے ہیں تو بچایا کیوں نہیں؟ سنا ہوگا آپ نے یہ جملہ. اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں, اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں. اسٹیکر اللہ کافی ہے, تو اللہ کافی ہے تو اسٹیکر کا سہارا کیوں لے رہے ہو؟ اللہ کافی ہے نا, اسٹیکر لگا کے بتا رہے ہو, اسٹیکر کا سہارا لے رہے ہیں. ویسے کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس جانا منع, کہتے ہیں نا, خود بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لیں. غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ اگر تو نے نہیں بچایا تو میں کہاں چلا جاؤں گا؟ اللہ کے پاس چلا جاؤں گا, وہاں جانے سے بچا لیں. مجھے مولانا فاروق سعیدی صاحب نے بھر کے بٹھایا, نام نہیں لینا. میں نے پوری تقریر میں دیوبندی وابی کا لفظ بولا؟ آپ سب گواہ, میں نے بولا تقریر میں بولا. سنو, دینے والا اللہ ہی, پہلے بتایا, سن رہے ہیں نا؟ اللہ کافی ہے, اللہ داتا ہے, اللہ غوث ہے, اللہ کے سوا کوئی. اگر اللہ نے تمہارا کسی کو داتا غوث نہیں بنایا تو روکو اپنے نصیبوں کو. ہمارا اللہ نے داتا بنایا, غوث بنایا, بابا خواجہ بنایا, ہمارا بنایا. ایک بزرگ تھے, کسی امیر آدمی کے پاس جاتے تھے, کیا نام آپ کا؟ حافظ عبد الحامد, سمجھ لو ان کے پاس آتے تھے. تو اللہ والے تھے سر, یہ جب بھی وہ آتے تھے نا, یہ کچھ ان کو ہدیہ نظر آنا. منشی صاحب کو ذرا کوڑ آتی تھی, کوڑ جانتے ہیں, طبیعت متلاتی تھی. یہ بابا آ جاتا ہے, یہ اس کو پیسے دے دیتے ہیں, بابے نے ڈھونگ بنایا ہوا ہے. ان کی عادت تھی, بابا جی جب بھی آئے, بابا جی یہ مسئلہ کیسے, بابا جی یہ مسئلہ کیسے, آسان سے سوال. وہ کہتا تھا کہ مجھ سے فری میں پوچھ لو. تم بابا سے پوچھتے یا تو کوئی مشکل سوال پوچھو. اور کہا دیکھو اللہ والے ہیں, دعا کرتے ہیں, میں اگر دیتا ہوں تو کوئی نقصان نہیں, اللہ کا دیا دیتا ہوں. اس نے کہا جی روز ہی آنے لگ گئے وہ, تو کوئی سوال مشکل کیا کرو. کہ کیا سوال کروں؟ ان کا جی کوئی مشکل سوال کا. اچھا, بہت اچھا. اگلے دن بابا جی آئے تو چونکہ منشی نے بہت زور ڈالا تھا, حافظ صاحب نے بابا جی سے پوچھا, بابا جی میری ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ مشکل سوال. بابا جی نے کہا تمہیں اللہ نے سخی بنایا ہے, بال تھے سخاوت کر کر کے گھس گئے. منشی کہنے لگا بابا بڑا چلاک ہے, بہت چلاک بابا ہے. سوال کیا سیٹھ صاحب نے, بابا جی آپ کے کیوں نہیں ہیں؟ کہا میرے لے لے کر کس کے, تم جب دیتے ہو مجھے ہی دیتے ہو, میرے منشی کے کیوں نہیں ہیں؟ کہا اس کو کبھی کچھ ملا نہیں, افسوس سے ہاتھ مل مل کے.